سرکار حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز نے دین کا اصل رنگ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کا ذکر، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ، مخلوق کی بے لوث خدمت، للہیت، فقر، حیا، تقوی اور سنت مطہرہ کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھایا کہ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے فقیر، یہ ہوتا ہے دین کا سچا اور پکا رنگ۔ سرکار کے پاس تو وہ رنگ تھا جس کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ تھا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کتاب لکھی، کتاب العمل بالسنہ المعروف ترتیب شریف، اور ساری کتاب پر عمل کر کے بتایا۔ میرے شیخ کے فرمان کا مفہوم ہے شریعت جڑ ہے، طریقت اس کا پودا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سرکار کے مرید کہلواتے ہیں، یا اپنے نام کو ان کے نام کے ساتھ منسوب کر کے ان کے کہلواتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو مشن سرکار نے ہمارے سامنے پیش کیا اور عمل کی طاقت کے ساتھ پیش کیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس مشن کو منو ان دنیا کے سامنے پیش کریں، اس مشن کے اندر بگاڑ پیدا مت کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ نظر آتا ہے کہ وہ محنت جو سرکار کر کے گئے، وہ دین کا رنگ جو سرکار پیش کر کے گئے، کوئی بھی اٹھ کے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی میں سرکار کے فلانے کا فلانا صاحبزادہ لگتا ہوں، اور اس کا اپنا کردار کیا ہوتا ہے؟ رنگ سرکار کا سر پہ پہنا، ٹوپی سرکار کی، نام بابا جی کا استعمال کرنا، اور حلیہ کیا پیش کرنا؟ بڑی تسبیح مڑکوں والی گلے میں ڈالی ہوئی، ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے سگرٹ لایا، بیٹھے یا جناب ڈھول بج رہا ہے، ادھر نوٹاں دی بارش ہو رہی، نہ کوئی ذکر، نہ لینی نہ دینی۔ کون سا نمونہ دنیا میں پیش کر رہے ہو؟ یہ نہ نسب کا احترام ہے، نہ نسبت کا احترام۔ اگر نسب کا ذرا سا بھی پاس ہوتا، میرا نسب اس ہستی سے ملتا ہے، تو کبھی اس طرح کی خرافات اور لغویات کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دیتے۔ ہمیں زوم ہوتا ہے پتہ نہیں دنیا ہمیں کس لیے سلام کرتی ہے، ذرا اس کو اتار کر دیکھو، پھر دیکھتے ہیں کہ کون تمہیں پہچانتا ہے۔ آج تو دنیا سلام کرتی ہے نہ صرف اس وجہ سے نام نسب کا نام ساتھ جوڑا ہوا، کسب کے پلے ککھ نہیں، اور عجیب رنگ دنیا کے سامنے پیش کر رہے۔ سرکار سنت مطہرہ کا نمونہ پیش کرتے رہے ساری زندگی ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت مطہرہ لے کے چلتے رہے، اور ابھی 27 برس نہیں ہوئے، کچھ لوگوں نے طرح طرح کی خرافات کو شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا جو اپنے شیخ پر مطمئن نہیں، کسی پر نہیں آوارہ ہے۔ رنگ دھار کر، بہروپیہ بن کر کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شعور دیا ہے، ایک نہ ایک دن ہر کسی کے سامنے راز فاش ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو تو عملی نمونہ پیش کر کے دکھاؤ کہ دنیا تمہیں دیکھ کر رش کرے۔ کو دیکھو ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کا غلام جا رہا۔ اگر وہ سرکار کا ویسا ہی مشن منو ان پیش نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنا کوئی نیا رنگ لے کے آؤ، اپنی نئی پہچان لے کے آؤ، پھر سرکار کی اس پہچان کو اتار کر اپنا رنگ پیش کر کے دکھاؤ، پھر کوئی اپنی پہچان پیش کر کے دکھاؤ۔ یہ سرکار کا رنگ نہیں جو یہاں پر ایک عجیب منظر بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا نسب زوال کا اور کسب کمال کا باعث ہے۔ فرمایا نسب کی حقیقت کچھ بھی نہیں، کسب پلے ککھ نہیں، اور نسب کا نام ساتھ جوڑ کر کچھ بھی کیے جاؤ۔ میرے شیخ نے فرمایا نسب پہ فخر حماقت، بیوقوفی ہے، اور کسب پہ شجاعت و جوامردی ہے۔ قربان جائیں ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے شیخ کی نسبت کا حق ادا کر دیا۔ دین کا وہ رنگ اور معیار جو سرکار پیش کر کے گئے، آج بھی کیمپ دارالاحسان کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں نظر آتا ہے۔ سرکار کے نائبین اور سرکار کے محبوبان جن کی راتیں حضیرت القدس میں گزرتی ہیں، اور جن کے دن سرکار کے معمولات پورا کرنے اور ہمہ وقت ذکر و اذکار میں گزرتے ہیں، یہ ہوتا ہے فقر کی میراث۔ ایسے نہیں سرکار نے فرمایا فقیر کا جانشین فقیر ہوتا ہے۔ ضرورت ہے اس امر کی، اگر ہم سرکار کے ساتھ منسلک ہیں، چاہے نسب سے ہیں چاہے نسبت سے ہیں، تو جو مشن وہ پیش کر کے گئے، وہ جو نمونہ وہ دے کے گئے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
جو نمونہ کیمپ دارال احسان میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنے کی ضرورت ہے، اس نمونے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مرنا یاد نہیں، اتنی سی زندگی ہے، آج آنکھ بند ہوئی، کل ہم نے پیش ہو جانا ہے ان کی بارگاہ میں بھی جن کے نام سے ہم کھاتے رہے۔ سوال پوچھیں گے کہ تم نے میری پہچان کو سر پہ رکھ کر دنیا کو کیسے کیسے گمراہ کیا، تو کیا جواب دو گے؟